أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بني الإسلام على 5 أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا جیسے اس کی شان کے شایع ہے. صلاۃ و سلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا صلاۃ و سلام کی بات. حضرات گرامی قدر، مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ کسی محترم عمران تبسم صاحب جیسے صاحب فکر و نظر نے ایک تھرماس خریدا اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنے دوستوں کے سے مل کر پکنک منانے کے لیے گئے اور بڑے فخر سے بتایا انہوں نے کہ میں یہ بڑی خاص چیز لے کے آیا ہوں. کہا کیا خاص بات ہے اس میں؟ کہتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ٹھنڈی چیز ڈالے تو ٹھنڈی رہتی ہے، گرم ڈالے تو گرم رہتی ہے. انہوں نے کہا تو آپ کیا اس میں ڈال کے لائے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 2 کپ چائے اور 4 کلفیاں ڈال کے لایا. تو مجھ سے فرمانے لگے کہ مجمع ذرا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ میں اسے حافظ عبد الباسط صاحب صلی اللہ تعالیٰ کی تقریر سے ذرا گرم کروں. اب وہ تو بات ٹھیک ہے، گرم تو ہو گیا ہے، لیکن ہماری کلفی کا کیا بنے گا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام کی تقریر، اس کے بعد وزارتی تقریر، اس کے بعد خطیب ابن خطیب کی خطابتی تقریر، اور اس کے بعد تجارتی تقریر. اب میں کیا کروں؟
اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بلا تاخیر میری تقریر کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب محترم حجازی صاحب فرما رہے تھے کہ جن کا تاخیر کے ساتھ اعلان ہوگا ان کا کیا بنے گا، ان کی تو اخیر ہو جائے گی۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ میری تقریر عمارتی ہے، نہ عمارت ہے، نہ وزارت ہے، نہ خطابت ہے، نہ تجارت ہے، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کی توفیق سے میری سعادت مندی ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں قرآن دے دیا ہے، دوسرے میں حدیث رسول اللہ دے دیا۔ اس لیے میری تقریر سننا آپ کا فرض ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں۔ میری بات ہی کوئی نہیں ہے، جو سنے گا ثواب پائے گا، جو نہیں سنے گا اللہ رب العزت سے ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، پوری دنیا میں، دنیا بھر کے دینوں میں، جن دینوں کی کسی نہ کسی حوالے سے اثر آسمان سے ملتی ہے، دنیا بھر کے آسمانی دینوں کا ہمیشہ سے پوری انسانی تاریخ میں اتفاق رہا ہے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا ہے، جس طریقے سے دنیا ایک دن لپٹنے والی ہے، ویسے ہی یہ سلسلہ نبوت اور رسالت بھی ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اجماع، دنیا کا سب سے بڑا اتفاق، جن لوگوں کو وحی الہی کے ساتھ ذرا بھر بھی تعلق ہے، یہ بات جانتے ہیں، یہ ساری دنیا یہ بات مانتی ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور ایک شخصیت آنے والی ہے جو پیغمبر آخر الزمان ہے، جو نبی آخر الزمان ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں پائے جانے والے آسمانی دینوں میں سے کسی دین کو بھی اس سے کبھی اختلاف نہیں رہا، اور اس بات کی وجہ یہ ہے کہ عہد الست کے ساتھ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جب عام انسانوں سے عہد لیا، اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت کا عہد، انبیاء اکرام سے نبوت اور رسالت پہنچانے کا عہد، اولو العزم انبیاء سے مزید میثاق غلیظ، اور اس کے ساتھ ایک چوتھا عہد یہ بھی دیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ سب نبیوں کو یہ بتا دیا کہ تم نے میرا پیغام بھی پہنچانا ہے، نبوت اور رسالت بھی پہنچانی ہے، میری وحی بھی لوگوں کو بتانی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ میری موجودگی میں یا میرے بعد پیغمبر آخر الزمان تشریف لے آئے تو مجھے چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھنا ہوگا، میرا دین چھوڑ کر اس کا دین قبول کرنا ہوگا، میری نبوت اور رسالت کی بجائے اس کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ سارے انبیاء اکرام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اطلاع اپنی قوموں، اپنی امتوں کو دے کر گئے ہیں، کوئی نبی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں تمام نبوتیں، تمام رسالتیں، تمام انبیاء کرام، تمام اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مقدمہ تھے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جس کی نبوت کا مقدمہ محمد رسول اللہ؟ کیسی بدنصیبی کی بات ہے، کیسی بے عقلی کی بات ہے جس کی نبوت کا مقدمہ ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، جس کی اطلاع دینے کے لیے اتنے انبیاء آئے اور اس طریقے سے اطلاع دیں، اس وضاحت سے اطلاع دیں، اس صراحت سے اطلاع دیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ امام الانبیاء کی تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ کے نبی کو ساری دنیا ویسے ہی جانتی تھی جیسے اپنے بیٹوں کو جانتی تھی۔ کیا بات ہے، نبوت تو ایسی ہوتی ہے، رسالت تو ایسی ہوتی ہے، تو لڑنا پڑتا ہے، تو جھگڑنا پڑتا ہے۔ نبوت سے پہلے کا یہ عالم ہے، نبوت سے پہلے کا یہ عالم ہے، ارحاسات تھے، نشانات تھے، پہلے ہی پتہ چلا دیا گیا تھا کہ آنے والے ہیں، آنے سے پہلے بتا دیا گیا کہ آنے والے ہیں۔ جو وقت قریب آتا گیا تو نشانیاں بڑھتی چلی گئیں، اور سابقہ آسمانی کتابوں میں حیرانی ہوتی ہے اللہ
تعالیٰ کی قسم، اللہ کے اپنے نبی سے، اللہ کے اپنے حبیب سے محبت پہ حیرانی ہوتی ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں انہوں نے توحید کی بجائے شرک داخل کر دیا، توحید کی بجائے شرک داخل کر دیا، تبدیلیاں کر دی، لیکن محمد کا نام نہیں نکال سکے، محمد کی نشانیاں نہیں نکال سکے صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک نہیں نکال سکے اور کبھی نہیں نکال سکے۔ اختلاف اس میں نہیں تھا کہ آنے والا ہے، اختلاف اس میں ہوا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے جس نے ابھی آنا ہے۔ پھر دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصے کا خیال ہے کہ یہ وہی ہے جس نے آنا تھا اور وہ ہم ہیں مسلمان، اور دوسرے حصے کا خیال ہے کہ وہ ابھی نہیں آیا۔ ایک بات ان سے کہ عجیب بات ہے، پہلے نبیوں پہ نبی آتے تھے، ایک ایک محلے میں ایک ایک نبی، ایک ایک قوم میں ایک ایک نبی، انبیاء بنی اسرائیل کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اب یہ کیسی عجیب تبدیلی ہے؟ سب سے بڑا فاصلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 سال کا فاصلہ۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ وہ نہیں ہے۔ اگر یہ وہ نہیں ہے تو اتنا فاصلہ کیسے پڑ گیا ہے؟ اتنی مدت کیوں گزر گئی ہے؟ کیوں آیا نہیں؟ جس نے آنا تھا وہ آیا کیوں نہیں؟ اور اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا آیا ہے نا، تمہارے آنے کیوں بند ہو گئے؟ تمہارے آنے کیوں بند ہو گئے ہیں؟ بنی اسرائیل کے کیوں نہیں آ رہے؟ یہودیوں کے کیوں نہیں آ رہے؟ عیسائیوں کے کیوں نہیں آ رہے؟ ہمارا آیا ہے، ہمارا تو خیال ہے کہ وہی ہے جس نے آنا تھا، تمہارا خیال نہیں ہے، تو پھر تمہارے آنے کیوں بند ہو گیا ہمارے آنے کی وجہ سے؟ اگر یہ وہ نہیں ہے تو آ کیوں نہیں رہا؟ اس چیز کا انتظار ہو رہا ہے۔ دنیا فساد سے بھر چکی ہے اور اللہ کے فضل سے اس فساد سے صرف اہل ایمان بچے ہوئے ہیں، اہل اسلام بچے ہوئے ہیں، امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام بچی ہوئی ہے۔ جتنی بہترین زندگی امت محمدیہ گزار رہی ہے، دنیا کی کوئی قوم ایسی زندگی نہیں گزار رہی۔ ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ان کے نبی کیوں نہیں آ رہے؟ یہ تو ان کے ساتھ بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک امام الانبیاء کو خاتم النبیین ماننے والے، ایک نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے کافر ہیں، ماننے والے مسلمان ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جیسے دنیا کا سب سے بڑا اجماع، دنیا کا سب سے بڑا اتفاق اس بات پہ ہے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہوگا اور خاتم النبیین آئیں گے، پیغمبر آخر الزمان تشریف لائیں گے، جس کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے ہی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں سب سے بڑا اجماع اس بات پر ہے کہ وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا اتفاق، اس سے بڑا اتحاد، اس سے بڑا اجماع کسی مسئلے پر نہیں ہے۔ سب سے بڑا اجماع اس مسئلے پر ہے، اور اس مسئلے پر اجماع کے دلائل بھی وحی الہی میں ہے۔ اس مسئلے پر اجماع کے دلائل بھی وحی الہی میں ہے۔ کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، ایسی زبردست تصریحات ہیں، ایسی واضح آیات ہیں، ایسی دو ٹوک احادیث نبویہ ہیں جن کی موجودگی میں ذرا بر ایمان کا حامل کوئی مسلمان اس مسئلے کا انکار نہیں کر سکتا، ممکن نہیں۔ اس قدر دو ٹوک الفاظ میں فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اس کا معنی واضح ہے، اور اس قدر واضح ہے کہ یہ معنی جو عامت المسلمین کرتے ہیں، صحابہ اور تابعین میں سے 70 مفسرین کی تصریحات ہے کہ اس کا یہی معنی ہے۔ 70 صحابہ اور تابعین کی وضاحت ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہی ہے کہ نبوت اس سے ختم ہو جائے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو قرأت یہ ہے نبیًا ختم النبیین۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے ختم اللہ بہ النبیین، ختم اللہ بہ النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ 70 صحابہ اکرام نے اس کا یہ معنی کیا اور سارے مسلمانوں نے اس سے اتفاق کیا۔ دنیا بھر کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی نے اس معنی سے اختلاف نہیں کیا۔ کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟
قرآن کریم لانے والے، قرآن کریم سکھانے والے، قرآن کریم سنانے والے، قرآن کریم پڑھانے والے مجسمہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے یہ معنی متعین کر دیا ہے، اس سے اخلاق کیسے؟ نبی علیہ السلام نے جب اس کی وضاحت کر دیا تو پھر اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے امام الانبیاء کی ختم نبوت کے ساتھ. ما هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. اللہ کی ذات نے امام الانبیاء کو رسول بنا کے بھیجا ہے، پھر آپ کے مناسب بھی بتائے اور ساتھ یہ بتایا پھر امیین رسولا، امیوں میں رسول بنا کے بھیجا، اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو بھی نہیں آئے بعد میں آئیں گے ان کی طرف امام الانبیاء کو رسول بنا کے بھیجا. جو بھی نہیں آئے بعد میں آئیں گے ان کی طرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کے بھیجا ہے. اس لیے امام الانبیاء کی نبوت قیامت تک ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو. جیسے اللہ کی الوہیت کا انکار نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں ہو سکتا، جیسے ساری کائنات کا مالک وہ ہے، اسی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا. اور کتنا ہی آپ سن چکے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وقت اجازت نہیں دیتا. قرآن مجید میں 17 آیات واضح اور صریح ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو دراز کرتی. ختم نبوت کی صریح آیات 17 قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہے، ایک آیت نہیں ہے. بڑا پڑا ہے قرآن کریم اس سے. اور میرے بھائیوں یاد رہے، اچھی طرح یاد رہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی صراحت کہ اب خاتم النبیین ہے، اس بات کی وضاحت کہ اب خاتم النبیین ہے. 62 صحابہ اکرام نے حدیث روایت کی ہے. کوئی نہ ماننے پہ آئے تو اس کی مرضی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. 70 صحابہ کی روایتیں بھی لوگوں نے نہیں مانی. 62 صحابہ سے مروی روایات بتاتی ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین ہیں، وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ. اور حدیثوں کی تعداد 162 ہے. ختم نبوت کی حدیثوں کی تعداد 162 ہے. ان میں سے 17 حدیث نبویہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح متواتر ہے، ساری صحیح ہے، ساری متفق علیہ ہے. کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، ساری دنیا مانتی ہے. اتنی تحقیق کے ساتھ، اتنے معیار کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کے اندر کوئی کتاب لکھی نہیں. اس کے بعد گنجائش ہو سکتی ہے انکار کرنے کی. کتنی واضح اور صریح آیات ہیں، کتنی واضح اور صریح احادیث نبویہ ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. سارا نظام ان کا سیاست کا انبیاء چلاتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جو ہی ایک نبی جاتا پیچھے دوسرا نبی آ جاتا تھا. جب ذرا سا بگاڑ پیدا ہوتا دوسرا نبی آ جاتا تھا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے کہ میری نبوت و رسالت، میری لائی ہوئی وحی کے اندر کبھی کوئی بگاڑ ہی پیدا نہیں. جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، جو دین میں لے کے آیا ہوں، جو اسلام میں لے کے آیا ہوں، جو قرآن میں لے کے آیا ہوں، کبھی اس کے اندر کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی نقص واقع نہیں ہوگا. اس تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکے گا، اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کر سکے گا. اس لیے میرے پاس نبی کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے. نبی تو مسئلے حل کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی کو مسئلے پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی مسئلے حل کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی اصلاح کے لیے آتے ہیں، فساد کے لیے نہیں آتے ہیں. نبی دنیا کو ایک کرنے کے لیے آتے ہیں، لڑانے کے لیے نہیں آتے ہیں.
کبھی دشمنان اسلام کے دشمن ہوتے ہیں اور اہل ایمان کے دوست ہوتے ہیں. ایسا شخص کیسے نبی ہو سکتا ہے جو کافروں کا دوست اور مسلمانوں کا دشمن؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ابھی صحیح بخاری میں ہے مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہی ہے. کمثل رجل بنى بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه. میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے، ایک شخص نے ایک محل تعمیر کیا ہے، ایک محل تعمیر کیا ہے، بہترین بنایا ہے، بڑی تحسین اور بڑی تزئین و آرائش کی ہے، اس کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون هلا وجدت هذه الدنيا. لوگ دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اور تحسین کر رہے ہیں اور اس کی حسن و خوبی پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کاش کہ یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی. امام الانبیاء نے فرمایا وانا اللبنۃ، وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں. رواہ البخاری. امام الانبیاء نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. لوگوں دھیان سے سن لو، نبوتیں ختم ہو چکی، وحی الہی کا سلسلہ بند ہو چکا، نبوت کا صرف ایک حصہ باقی رہ گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مبشرات ہے. قالوا ما مبشرات یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مبشرات کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا رویا صالحہ، اچھا خواب، اچھا خواب. اور وہ شخص جس کو زندگی میں کبھی اچھا خواب نہیں آیا، جس کو زندگی میں کبھی اچھا خواب نہیں آیا، وہ بھی نبوت کی بات کرے. جو خواب آیا بدترین خواب آیا، کبھی خواب کے اندر بدکاری کر رہا ہے، کبھی خواب کے اندر شیطان سے جفیاں ڈال رہا ہے. کیا کیا باتیں بتائی جائیں. اللہ احکم الحاکمین کا شکر ہے، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں ہدایت نصیب کر رکھی ہے. کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں مسلمانوں کا سب سے زیادہ اجماعی مسئلہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہے. آپ کی امت خاتم الامم ہے، آپ کی امت آخر الامم ہے، خاتم الامم ہے، آپ خاتم الانبیاء ہے، آخر الانبیاء ہے. اس مسئلے پر ہمیشہ سے ہمیشہ تک اجماع رہا ہے. ہمارے اس دور میں بالخصوص جھوٹی نبوت کے بعد، اس کذاب نبی کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے مزید فضل و کرم کیا کہ وہ اجماع جو ہمیشہ سے چل رہا تھا اور امت ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ایک مسئلے میں اختلافات ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن یہ واحد مسئلہ ہے جس پر امت نئے سرے سے ایک جان ہو. یہ اجماع مضبوط ہو گیا ہے. ہر مسئلے میں اختلافات بڑے ہیں، اس مسئلے میں اختلاف کی بجائے اجماع اور اتفاق بڑا ہے. شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب کو اس سے اتفاق ہے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا بھر کے اسلامی اداروں نے اس سے اتفاق کیا. ہمارے اس وطن عزیز کی پارلیمنٹ نے بھی اس سے اتفاق کیا، عدلیہ نے بھی اس سے اتفاق کیا، تمام علماء کرام نے بھی اس سے اتفاق کیا، رابطہ عالم اسلامی نے بھی اس سے اتفاق کیا، سعودی دارالافتا نے بھی اس سے اتفاق کیا، معتبر عالم اسلامی نے بھی اس سے اتفاق کیا، اور پوری قوم نے ایک جان ہو کر اس سے اتفاق کیا. کوئی مسئلہ ہے اس وقت وطن عزیز میں جس پہ اتنا اتفاق ہوا؟ میری یہ گزارش ہے اپنے قابل احترام علماء سے بھی اور اپنے بھائیوں کے قابل احترام علماء سے بھی اس اجماع کو اجماع ہی رہنے دیجیے، اس اتفاق کو اتفاق ہی رہنے دیجیے، اس مسئلے کے بارے میں گفتگو نہ کیجیے. اگر کوئی بیوقوفی کرتا ہے، اگر کوئی اسٹیکر لگا کے اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے تو ڈالنے دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. حقائق بدلتے نہیں، حقائق بدلتے نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس بات کا انکار نہیں کر سکتی کہ برّ صغیر میں اس ہندوستان کے اندر قادیانی کی نبوت کے بعد سب سے پہلا عالم جہاد اس کے خلاف میاں علی حسین رحمۃ اللہ علیہ کے اجماع سے مولانا محمد حسین بٹالی رحمۃ اللہ علیہ نے مدد کیا. کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے. ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا اپنا منہ کالا کرائے گا. ہمیں تردید کی ضرورت ہے، ہمیں تردید کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے پر اجماع ہی رہنا چاہیے. میرے بھائیوں، اس مسئلے پر اجماع کی بنیاد وحی الہی ہے، اس مسئلے پر اجماع کی بنیاد وحی الہی ہے.
اور دنیا بھر کے دانشوروں نے مدد دی ہے اس میں اس اجماع کو مضبوط بنانے کے لیے. اور پھر تیسرا اجماع ہے. دوسرا اجماع امام الانبیاء خاتم النبیین ہے. محمد کریم علیہ السلام آخر الانبیاء ہے، پیغمبر آخر الزمان ہے. پہلا اجماع یہ خاتم النبیین آنے والے ہیں. دوسرا اجماع کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پہلا اجماع یعنی عالم کا اجماع ہے. دوسرا اجماع سارے مسلمانوں کا اجماع ہے. اور تیسرا اجماع کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے. تیسرا اجماع کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے. اس پر بھی پوری امت متفق ہے، اس میں بھی امت کو اختلاف نہیں ہے. اور یہ اجماع قائم کرنے، یہ اجماع منعقد ہونے میں سب سے بڑا تعاون خود اس کذاب قادیانی نے ادا کیا. اس نے سب سے زیادہ مواد فراہم کیا ہے. اس کی حرکتیں، اس کے اقوال، اس کا کردار. بات ہو رہی تھی اس کا تقابل نہیں کرنا چاہیے. یہ تقابل نہیں ہے، بات سمجھنے میں بدلتی لگے. یہ تقابل نہیں ہے، کالے اور سفید کا تقابل نہیں ہوتا، رات اور دن کا تقابل نہیں ہوتا. وہ تقابل جو قابل اعتراض ہے وہ نہیں ہے. یہ تو وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء کرام خوبیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں. کسی نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا اور اس نبی کے اندر تو خوبی نہیں ہے. کسی نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اس کذاب میں خوبی کوئی نہیں ہے. نبی صاحب میں کردار ہوتا ہے، یہ بد کردار ہے. نبی سچے ہوتے ہیں، یہ جھوٹا ہے. نبی انتہا کے عقل مند ہوتے ہیں، یہ انتہا کا احمق ہے. نبی راست باز ہوتے ہیں، یہ دغا باز ہے. اس تقابل پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس تقابل پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور نبیوں کی شان یہ ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے خنزیر کو آتے ہوئے دیکھا، فرمانے لگے انفذ برحمت اللہ کی رحمت سے گزر جاؤ. سننے والے نے کہا اللہ کے نبی خنزیر ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا وہ خنزیر ہے، میں تو اپنی زبان خراب نہیں کرتا. اللہ کے اس نبی نے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرمانے لگے تم نے چوری کی ہے. کہنے لگا میں نے چوری نہیں کی. تم نے چوری کی ہے؟ نے کہا میں نے چوری نہیں کی. نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نے چوری کی ہے. وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کے نام پہ یقین کرتا ہوں، اپنی آنکھوں کو سمجھتا ہوں انہیں غلطی لگتی. یہ نبی کردار ہے، یہ نبی کردار ہے. اللہ اکبر. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں. آپ سن رہے تھے اسرائیل کی ایک کتاب ہے، پوری کتاب شروع سے لے کر آخر تک اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا. بات سنا ہے حضرت مولانا محمد اسماعیل بانی جماعت رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کی اس کتاب کا کیا مطلب ہے. کہیں گے اس کتاب کا مطلب تو مشکل ہے، درامد کے مطابق ہی برآمد ہوتی ہے. اس کو آتا کیا ہے دنیا کی طرف سے؟ ہر طرف سے لانتے آتی ہے، اس کے پلے آرام تو اس طرح ہے ہی کچھ، اور اس کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے. اسرائیل نے بات کی کہ میں صدیقیت کی کھڑکی سے میں نے نبوت حاصل کی. صدیقیت کی کھڑکی سے نبوت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، اس طریقے سے میں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے نبوت کا مقام حاصل کیا. اور بیوقوف انسان، پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے کھڑکی سے نبوت مل گئی ہے، اور جس کی کھڑکی سے ملی ہے اسے تو نبوت کا نام نہیں لیا گیا. اور جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے پوری زندگی ایک بھی امام الانبیاء کی نافرمانی ابوبکر صدیق سے منقول نہیں ہے. اسے تو اشارہ تک نہیں کیا اپنی نبوت اور رسالت کا، تو اس کی کھڑکی سے نبی بن گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کسبی ہے، نبوت حاصل کی جا سکتی ہے، محنت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے. اور خود ہی اس نے حمامت البشریٰ میں حقیقت المدین میں اس بات کا واضح الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ نبوت وحی ہے، کسبی نہیں ہے، کمائی نہیں جا سکتی، محنت کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی. پھر کہتا ہے کہ میں نے صدیقیت کی کھڑکی سے نبوت حاصل کی. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کا بیٹا محمود کہتا ہے کہ میرے باپ نے غلطی کی. وہ کہتا ہے میں نے کبھی غلطی نہیں کی، میں فرما بردار ہوں اللہ اس کے رسول کا. اس کا بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے غلطی کی. کیا غلطی کی؟ قرآن حدیث سے ختم نبوت کا انکار ثابت ہے، یہ قادیانی کا بیٹا کہتا ہے. لیکن میرا باپ
20 سال تک ختم نبوت کو مانتا رہا، اور بطور اس کے 20 سال تک خنزیر کا بچہ رہا اور حرامزادی کا بچہ رہا. کہتا جو ہے جو نبوت کو نہیں مانتا وہ کتی کا بچہ ہے اور خنزیر کا بچہ ہے. وہ ایک صاحب فرما رہے تھے، وہ کہتا میرے 3 لاکھ معجزے ہیں. 3 لاکھ کہاں، اس کے تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں معجزے ہیں. اور معجزے کیا ہے؟ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، میری نبوت کا ماننے کی وجہ سے فوت ہوا ہے. کسی کی کتی مر گئی ہے تو میری نبوت کا ماننے کی وجہ سے مری ہے. سارے معجزے اسی قسم کے ہیں. اور جن معجزوں کو اس نے معجزے کہا ان میں سے ایک بھی سچ ثابت نہیں ہوا. جیسے امام الانبیاء کا کوئی غلط ثابت نہیں ہوا، اس کا صحیح کبھی ثابت نہیں. اور خود پہلے کہتا رہا، امامت الاسلام میں لکھا ہوا ہے، اب بھی چھپ رہا ہے، ابھی تک نہیں نکالا. ماں کان لی ان ادعی النبوۃ، میرے لیے لائق نہیں ہے کہ نبوت کا دعویٰ کروں، اور نبوت کا دعویٰ کر کے انا اخرج من الاسلام، میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے نکل جاؤں، میرے لیے لائق نہیں ہے. وان الحق بقوم کافرین، اور نبوت کا دعویٰ کر کے میں کافروں کے ساتھ مل جاؤں، اور پھر مل بھی جاؤں. اس کے بیٹے محمود نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرے باپ کو پتہ چل گیا تھا، پتہ چلنے کے باوجود 20 سال تک اپنی نبوت کا اعلان اس نے نہیں کیا، اپنی نبوت کو اس نے تسلیم نہیں کیا، اپنی نبوت کا اظہار اس نے نہیں کیا. وہ جب نبوت ملنے کے باوجود اس کا اظہار نہیں کیا، اپنی نبوت کا انکار کیا، اور خود مان رہا ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرنے سے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے انسان کافروں سے مل جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے صدیقیت کی کھڑکی سے نبوت حاصل کی ہے. اور پھر حیرانی کی بات یہ ہے، ایک اسلامی شخص نے سیدھی اصلاح نہیں کی. ذلی ہے، برودی ہے، عکسی ہے، یہ ساری اصلاحیں تمام مدعیان نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت کی اصلاحیں ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت کی اصلاحیں ہیں. اور پھر بدبخت یہ بھی کہتا ہے، آپ اس کے دعووں کی فہرست پڑھیں، جمع کر کے دیکھ لیں، 84 دعوے کیے ہیں. 84 دعوے کس بات کی تصدیق کرے گی؟ کس بات کی تصدیق کرے کوئی 84 دعوے کرنے والا انسان؟ اور پھر کہتا ہے ذلی و برودی اور عکسی کس کا عکس ہوں. کبھی نوح علیہ السلام کا عکس بن جاتا ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا، کبھی موسیٰ بن جاتا ہے، کبھی عیسیٰ بن جاتا ہے، کبھی کہتا ہے میں محمد ہوں، کبھی کہتا ہے میں احمد. اس کا اپنا کلام ہے، اس کا اپنا کلام ہے. منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، میں مسیح زمان ہوں یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں. منم محمد و احمد کہ مجتبی باشد، میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی مجتبی ہوں. کس بات کو کوئی اعتراض، اس کی کس بات کو ماننے کوئی؟ حضرات گرامی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی نصوص صریح اور واضح ہے. مسئلہ صرف یہ ہے وہی جو کافروں والا مسئلہ ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر دنیا کے کافر قرآن کریم پڑھ لے تو دنیا میں کوئی کافر نہیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر دنیا حدیث پڑھ لے، ساری حدیث کو پڑھے، صحیح ہے بخاری و مسلم پڑھ لے، تو دنیا میں کوئی انسان اہل حدیث نہ، ساری دنیا اہل حدیث. دنیا قرآن پڑھ لے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے، دنیا بخاری اور مسلم پڑھ لے تو ساری دنیا اہل حدیث ہو جائے. ان کی مشکل یہ ہے کہ قرآن و حدیث نہیں پڑھ سکے. تمہارا فرض ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم جس طریقے سے ہو سکے سلیقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور حکمت اور دانش کے ساتھ بگڑے ہوئے کو، گمراہوں کو، جن کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے، جن کو گمراہ کیا گیا ہے، ان تک کتاب اللہ پہنچائے، حدیث رسول اللہ پہنچائے، قرآن کریم کی واضح آیات پہنچائے، صحیح اور صحیح احادیث ان تک پہنچائے. شاید اللہ رب العزت کسی کو ہدایت نصیب کر. یہ مشن تمہارا ہے، یہ مشن تمہارا ہے. میں کہتا ہوں ایک صاحب ایمان کی خوشی اس میں نہیں ہے کہ کافر کفر کی حالت میں مر جاؤ جہنم میں چلا گیا. ہمیں کسی کو جہنم میں بھیج کے خوشی نہیں ہے. ہمیں تو قلب و اضطراب ہے. کاش کہ کوئی کافر مسلمان ہو کے مر جائے، کاش کہ کوئی کافر مسلمان ہو کے مر جائے. آج تم نے آنکھیں کھولی ہیں تو آنکھوں کو کھلے رکھنا. آج آپ نے علم ختم نبوت بلند کیا ہے تو اس کو بلند ہی رکھنا. اور اس علم کو وہ بلند کر رہے ہیں جن کے پاس خود وحی الہی خالص نہیں، جن کے پاس خالص تعلیمات نبوت نہیں ہے. وہ کیا خاص کسی کو مسلمان کریں گے؟ وہ تو اپنے سنکر لگانے میں پڑے ہوئے ہیں، پارٹی مضبوط بنانے میں پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اہل حدیث تھا،
غیر مکلف تھا، رفع دین کرتا تھا، آمین کہتا تھا. اور میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، اور بے وقوفو تم سے تو یہ کہتا تھا کہ کسی نہ کسی حدیث کو تو مانتا تھا، تم ان کو بھی نہیں مانتے. کیسے ہم کہو ان باتوں کا دانا دیتے ہو، صحیح باتوں کا دانا دیتے ہو. ہم اس لیے کرتے ہیں رفع دین کہ قادیانی کرتا تھا، اللہ کے نبی کرتے تھے. یہ مذاق ہمیں نہیں کر رہے تم، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي فَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. تم نے مذاق کرتے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس مذاق کی طرف کس کو پڑھ رہے ہیں. تم نے ہمیں قادیانی کہتے ہوئے ایک شرم محسوس نہیں کی کہ استہزاء کی، اس تبصر کی، اس طعنے کی اور اس تشنیع کی ذات کس پہ پڑتی ہے. ہم اپنے پاس سے فائدہ کرتے ہیں، ہم اپنے پاس سے دودھ فاتح پڑھتے ہیں، ہم اپنے پاس سے اشرافیہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے بہت بہتر ہے. اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.